میرے نہایت واجب الحترام دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے موضوع کا نام ہے جہاد۔ کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اس لیے اس وقت ہمارے مسلمان بھائیوں کا ملک ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس میں تمام انبیاء علیہ السلام نے میرے سرکار جناب محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ واقعہ معراج قرآن نے اس کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصیٰ من المسجد ہاں جی، جو جاگ کے بیٹھے وہ پڑھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو جو رات کے تھوڑے سے اندھیرے میں سیر کروائی ہے، وہ حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے۔ یہ پہلا بیت المقدس ہے جس کی طرف تمام انبیاء نے منہ کر کے رخ انور پھیر کر نماز پڑھی۔ میری سرکار نے بھی 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ تو یہ بیت المقدس جس کی برمتی بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، اور یہودی وہاں قابض ہیں، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں وہاں، اور فلسطین کیونکہ ہمارے مسلمان ہیں، بھائی ہیں، اس لیے چاہے وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو، مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے سلسلے میں ملک پاکستان میں بہت ساری ریلیاں وغیرہ اس کی مذمت میں، اسرائیل کی مذمت میں، امریکہ کی مذمت میں، یہود و ہنود کی مذمت میں نکل رہی ہیں۔ کل ہماری بہت بڑی ریلی تھی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی طرف سے، آج ہماری پھر ایک ریلی ہے آمنہ مسجد سے نکلے گی اسلام آباد کی طرف۔ تو یہ ہم اپنی طرف سے کہ ہم یوسف کو خرید تو نہیں سکتے، لیکن یوسف کے خریداروں میں نام لکھوا سکتے ہیں۔ تو ہم نام لکھوانے کے لیے تو آج بھی ہمارا موضوع جمعۃ المبارک کا یہی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں، وہ ہماری ہر ایک بات کو لکھتے ہیں۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ انہیں آپ کس طرح مصروف رکھتے ہیں، غیبت کر کے مصروف رکھنا چاہتے ہیں، بہتان باندھ کر، کسی کو گالیاں دے کر، کسی کو برا کہہ کر انہیں مصروف کرنا چاہتے ہیں، یا ذکر رسول کر کے انہیں مصروف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے اندر ان فرشتوں کو مصروف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد کے اوپر قرآن کریم کی بہت ساری آیات پاک ہیں، بہت ساری، لیکن ہمارے حلقہ احباب کے اندر جہاں پروگرام ہوتے ہیں جہاد کے اوپر گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارے درباروں پر بھی وہاں بھی جو باتیں ہوتی ہیں، رسمی باتیں ہوتی ہیں، پیر صاحب کا یہ کمال ہے، تو وہی ہم سال بعد سننے جاتے ہیں کہ پیر صاحب نے یہ کر دیا، ان کے بڑوں نے یہ کیا، ایک مقام ہمیں دیا جاتا ہے، وہاں بھی رسمی گفتگو ہم سنتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کوئی ہمیں میسج نہیں ملتا۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ مساجد کے اندر بھی ہم نے مہینے مقرر کر رکھے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے شان آل بیت پڑھنی ہے، اس مہینے میں شان صحابہ پڑھنی ہے، بس اسی طرح ہم اپنے 12 مہینے پورے کر لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے اور بہت سارے احکامات ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کفار نے بہت ساری ہماری کتابوں سے جہاد کا چیپٹر نکال دیا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر انہیں اس چیپٹر کے بارے میں علم ہو گیا تو ایک مسلمان بھی اگر باقی ہے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں جو مشرکین ہیں ان پر بھاری ہے۔ تو صحابہ کرام کی تعداد آپ کے سامنے 313 ہے، مقابلے میں 1000 ہے۔ اب آپ پڑھتے چلے جائیں، ایک وقت آیا کفار کی اور منافقوں کی تعداد 60,000 ہے، مقابلے میں 10,000 ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کربلا میں آ جائیں، مومنین کی تعداد، آل بیت کی تعداد 72 ہے، جس میں صحابہ بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی اولاد بھی ہے، اور مقابل میں آنے والے منافقوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے۔
لیکن آپ نے دیکھا ہے وہ جوہر کس کے پاس تھے، فتح کس کو ہوئی؟ اور اس لیے جتنی جنگیں میرے آقا نے لڑی ہیں ان سب جنگوں کا فاتح علی المرتضیٰ ہے۔ تو وہ جذبہ کیسے آیا، وہ ہمت کیسے بنی کہ وہ میدان میں نکلے اور کوئی پرواہ نہیں کی، آؤ وہ قرآن کی آیات میں پڑھتا ہوں تاکہ وہ جذبہ جہاد ہمارے اندر بھی آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کام کے لیے منتخب فرما لے، کیونکہ جان تو جانی ہے، جان تو جانی ہے، لیکن اگر اس کے نام پہ چلی جائے تو پھر بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تعداد آپ کی زیادہ ہے اور آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے خطبے کے بعد نعت بھی پڑھی، خوش کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر اشعار بھی پڑھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر آپ جہاد کے اوپر کچھ چند باتیں سن لیں اور سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، میں نے بے شک مومنوں کو خرید لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً اللہ نے خرید لیے ایمانداروں سے ان کی جانیں، ایمانداروں کی جانیں اللہ نے خرید لی، واموالهم ان کے مال خرید لیے، اور اس کا بدلہ کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں جنت دے دی، ان کی جانیں خریدی کہ یہ میرے راستے پہ تمہیں قربان کرنا پڑے گی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہارا مال اسباب غصب کر لیا جائے گا، قبضے میں لے لیا جائے گا، یا اس پر میزائل گرا کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یہ سارا کچھ تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن اس کا بدلہ کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کی جو قیمت ہے وہ جنت ہے۔ اب قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، سورہ بقرہ، سورہ توبہ، سورہ بقرہ، سورہ توبہ، سورۃ النساء، اس ایک موضوع کی باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں وَقَاتِلُ الْمُشْرِكُونَ، اور جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ تم سب سے جنگ کرتے ہیں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ نے سیدھا حکم دیا اے ایمان والو مشرکوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ان کے ساتھ جنگ کرو جس طرح وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کتب علیکم القتال وہو، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرض کیا گیا تم پر جہاد، توجہ کے ساتھ سنیں، قرض کیا گیا تم پر جہاد، اور وہ ناپسند ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے تم کو ناپسند، تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اے مسلمانوں، اے حضور کے غلاموں، تمہارے اوپر جہاد جو ہے یہ قرض ہے، میری طرف سے یہ قرضہ تم نے ادا کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تمہیں لگتا ایسا ہے کہ میں جو گھر میں بیٹھا ہوا ہوں جہاد کے لیے نہیں نکلا یا جہاد کے لیے نہ بولا، کسی طرح بھی میں نے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیا اور میں فائدے میں رہا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جو تم سوچتے ہو وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی تم جو اپنے فائدے کے لیے نہیں سوچتے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور فرمایا میں بہتر جانتا ہوں تمہارے بارے میں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا
جہاد کے لیے نکلو، ہر حال میں، ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو، اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ نے خرید لیے ایمانداروں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اور اس کے عوض میں اللہ نے جنت دی۔ اور فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا۔ اب سنیں آگے، بس قتل کرتے ہیں، وہ قتل کیے جاتے ہیں، وعدہ کیا اللہ نے اس پر پختہ وعدہ۔ فرمایا میں نے فی التوراۃ والانجیل والقرآن، میں نے تورات، انجیل اور قرآن کے اندر یہ وعدہ کیا، جو میرے راستے میں لڑتے ہیں اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے، اے ایمان والو بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ سے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی لا ریب کتاب میں بھی اور باقی کتابوں میں بھی صاف صاف ارشاد فرما دیا، جو بھی مجھے میری وحدانیت کا یقین کرتا ہے اور میرے محبوب کی رسالت کا، میں ان کو حکم دے رہا ہوں کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، تم اپنی جانیں اور اپنا مال جنت کے عوض میں میرے ساتھ اس کا سودا کر لو اور یہ وعدہ پورا کرو۔ بہت ساری آیات پاک ہیں جن کا اگر لب لباب دیکھا جائے تو وہ تقریباً سارا اسی طرح کا ملتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے اوپر قرضہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اس موضوع پر قرآن کریم کے بہت ساری آیات جو سورہ بقرہ میں ہیں، سورۃ النساء میں ہیں، سورہ صفات میں ہیں، ان سب کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان سب کا مفہوم ابھی آپ کو سامنے میں نے پیش کیا ہے کہ جہاد ہمارے اوپر قرضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب یہ اس کا حکم آ جائے پھر چھپ کے نہیں بیٹھنا، پھر کوئی عبادت قبول نہیں۔ وہ آگے آ رہا ہے کہ جہاد کی فضیلتیں کیا ہیں، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ساری ان کی جہاد فرمایا۔ جہاد دو طرح کے ہوتے ہیں اگر تصوف کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایک جہاد تو وہ ہے کہ آپ کفار کے مقابلے میں جہاد کریں، اور وہ ہمیں حکم ہو گیا کہ مشرکوں کے خلاف اعلان جنگ کرو، اور ہر وقت اپنے گھوڑوں کو، اپنے فوجی ساز و سامان کو تیار رکھو ان کے مقابلے میں۔ اور دوسرا جہاد جو ہے جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ کچھ سمجھ آیا؟ نفس کی مخالفت کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ اگر بندے کو نصیب ہو جائے پھر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے محبوب ان سے کہو فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع رسول کے ذریعے جب یہ میرے قرب میں آ جائیں گے میں انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا، پھر ان کی مرضیاں نہیں رہیں گی، پھر ان کے وجود مسعود میں میری قدرت بولے گی۔ بظاہر سامنے یہ ہوں گے لیکن قدرت میری ہوگی، آخر کی ہوگی، دیکھوں گا میں۔ کوئی سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ میری آنکھ ہوگی اسے دیکھوں گا، ہاتھ ان کے ہوں گے پکڑوں گا میں، پاؤں ان کے ہوں گے چلوں گا میں، زبان ان کی ہوگی بولوں گا میں۔ لیکن یہ مقام کب ہوتا ہے؟ جب نفس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ نفس کے ساتھ کیا جنگ ہے؟ اب نفس جو کہتا ہے وہ نہیں کرنا، اور یہ کام ہم سارے نہیں کر سکتے، یہ بڑا مشکل ہے۔ نفس کہتا ہے نماز پڑھ، ٹائم ہو گیا ہے، نفس کہتا ہے نہیں کہتا۔ اذان دینے والا کہتا ہے پڑھ،
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. میں ایک مثال دے رہا ہوں. نہیں آپ اٹھے, آپ نے نفس کے ساتھ جنگ نہیں کی. جو گھر میں اندر چور بیٹھے وہ اس کے ساتھ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے, تو باہر نکل کے کیا جنگ کریں گے؟ درویش کہتے ہیں کہ تم پہلے اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت مصطفیٰ کے مطابق کرو. تمہیں کوئی ملے تو اسے بعد میں بھی تسلی ہو کہ میں کسی انسان کو مل کے آیا ہوں, یہ نہیں کہ وہ تنگ ہو جائے. تو یہ جو ہے نا, اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے. اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہتے ہیں. اور یہ کام اللہ والوں نے کیا, یہ تقویدار لوگوں نے کیا. تو میرے دوستو, بہت ساری آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی, ان کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا. اب جہاد کی جو فضیلتیں نبی پاک علیہ السلام کے مختلف صحابہ کرام کی بارگاہوں سے ہمیں ملیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے. میری طرف توجہ کریں, کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا. عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. عرض کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا حج مبرور کرنا. بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. سب سے افضل عمل ظاہر جہاد اسی کا قبول ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے. جہاد ہوتا بھی اسی کا ہے, کیونکہ مرے گا تو شہید ہو جائے گا اور اسے ایک خاص قسم کی زندگی عطا کر دی جائے گی. حالانکہ بظاہر وہ آپ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑوں میں بدل گئے. میں آج ایک فلسطینی عورت کا انٹرویو میں سن رہا تھا, ہمارے آل و اصحاب نے اسے آج میری طرف یہ کلپ بھیجا ہے. وہ اپنے بچے کا ایک ٹکڑا جسم کا اٹھا کر, ایک بوٹی اٹھا کر کھڑی تھی اور بتا رہی تھی بس یہی میرے ہاتھ میں آیا ہے, یہی میرے ایک ہاتھ میں آیا, یہ ایک ٹکڑا میرے بچے کا. اور اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے کر فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا, ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں, اور انہیں ہم نے خاص زندگی عطا کی ہے, تم اس کا شعور نہیں رکھتے. حالانکہ ہمارے سامنے کئی ٹکڑوں میں بدل گیا, ہاتھ ادھر ہے پاؤں ادھر پڑے ہیں, جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے, بوٹیاں بن گئی, لیکن اللہ فرماتا ہے مردہ نہ کہنا کیونکہ یہ میرے راستے میں شہید ہوا ہے. گمان بھی نہ کرنا, کہنا تو دور کی بات ہے, لا تشعرون, تو اس کا شعور نہیں رکھتا. یہ شہید کی شان ہے جو جہاد کے لیے نکلا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کفار کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور فرمایا اپنے گھروں سے نکلو, جلدی جلدی نکلو, دین اسلام کو تمہاری جانوں اور خونوں اور مال کی ضرورت ہے, جلدی نکلو اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو پیش کرو. تو صحابہ کرام نکلے. ایک صحابی رسول ایسے بھی تھے جن کی نئی نویلی دلہن تھی اور ان کی شادی مبارک بھی ہوئی تھی انہی دنوں میں, اور وہ حالت جنابت میں تھے, حالت جنابت میں تھے, پاک نہیں تھے بظاہر جسے ہم کہتے ہیں. تو انہوں نے جب حضور کا حکم سنا تو اسی حالت میں نکلے اور جہاد میں شامل ہو گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شامل ہو گئے کیونکہ اللہ کے محبوب کا حکم آ گیا. اب کیونکہ سوچنے کی بات تو نہیں, حکم آ گیا, اب نکلنا ہے آپ نے. اس لیے قرآن کہتا ہے جب میرا رسول تمہیں بلائے تو اس وقت یہ نہ دیکھو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. حضرت فضالہ نماز پڑھ رہے تھے جب حضور نے بلایا تو وہ نہیں آئے.
بعد میں حاضر ہوئے تو فرمایا کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ فرمایا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا جب اللہ اور اللہ کے رسول بلائے؟ ہاں جی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تو اس وقت دیر نہیں لگانی، سیدھا حضور کے حکم سننے کے لیے آ جانا ہے۔ تو پڑھ کیا رہے تھے؟ نماز۔ بولے نا، یہ مسلمان کیا جواب دیں گے جو آج حضور کی ذات والا بابرکات پر گلے کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں اور اپنا علم جھاڑتے ہیں اور ایسی ایسی گستاخیاں کر جاتے ہیں باتوں باتوں میں، سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے کوئی عالم فاضل ہیں، یہ کیا حضور کو جا کر منہ دکھائیں گے؟ نماز کس کے لیے پتہ پڑتا ہے؟ میجر اذان مسجد میں کس کے لیے پڑھتے ہو؟ تو بولو نا، کیوں آپ گنگے ہیں؟ بولے نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ یہ کہتے ہو نا میں پڑھتا ہوں خاص اللہ کے لیے، منہ قبلے کی، تو کہتے ہو؟ تو صحابی نے بھی تو یہی کہا تھا نا۔ 2-3 صحابہ سے یہ حدیث پاک مختلف اوقات میں ملتی ہے کہ حضور نے جب بلایا وہ نماز میں تھے، تو نہیں آئے کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بعد میں حضرت فرمایا تم کون ہوتے ہو جب اللہ رسول کا حکم آ جائے اور تم بیٹھے رہو؟ یا رسول اللہ ہم نماز میں تھے۔ فرمایا نماز کس نے دی ہے؟ نماز کہاں سے ملی ہے تمہیں؟ یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر تمہارے سامنے کس نے کیا؟ اس لیے ہم مانتے ضرور ہیں لیکن حضور کے راستے سے جا کر ماننا چاہتے ہیں۔ وہ ڈریک والی جو بات ہے ہم یہ نہیں مانتے اور یہ ہمارے دماغ میں آتی نہیں ہے، اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں فیض ہے رضا یہ احمد پاک کا، فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ تو میرے دوستو، حضرت حنظلہ کی اب کیسے وہ ہوتا کہ وہ غسل کرتے اور تیاری کرتے، پھر وہ حالت جنابت میں ہی اپنے مرشد کا حکم سنا اور چل پڑے، جنگ میں شامل ہو گئے، جنگ اپنے زور پر آ گئی، عروج پہ آ گئی، بے لا کر فیصلہ ہو گیا، بندے حضور کے صحابی بھی شہید ہوئے، ادھر سے کچھ فنار بھی ہو گئے۔ بعد میں حضور نے کہا اپنے بھائیوں کی لاشوں کو اکٹھا کرو، لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو ان کی لاش مبارک نہ ملی۔ صحابہ نے کہا حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ اور سنو، آؤ میرے عاشق کی بات دیکھو اور اس کا مقام دیکھو۔ فرمایا ادھر دیکھو، آسمانوں پہ میری آنکھوں سے دیکھو، حضور کی آنکھیں، میری آنکھوں سے دیکھو ذرا، میری آنکھوں سے دیکھو، وہ دیکھو آسمانوں پر معصوم ملائکہ میرے غلام کو غسل جنابت دے رہے ہیں۔ حالانکہ شہید کے لیے غسل ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے کفن کی ضرورت بھی نہیں ہے، جن کپڑوں میں شہید ہوا اسی میں آپ دفنا سکتے ہیں، غسل کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا وہ دیکھو ان کی لاش تمہیں زمین پر نہیں ملتی، فرشتے اٹھا کر لے گئے اور غسل دے رہے، کیوں کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانا ہے۔ یہ ہے عشق حضور کے ساتھ، یہ عشق نہیں کہ تنقید ہی بندہ کرتا رہے، نہیں جی وہ جانتے کچھ نہیں ہے، ان کو تو پتہ کچھ نہیں ہے، ان سے مدد نہ مانگیں، ان کا میلاد نہ منائیں، ان کا ذکر نہ کریں۔ یہ ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے نا، شبیر بھائی، یہ جو ہمارے نوجوان طبقہ یہ آج کل علی محمد انجینئر کو سنتے ہیں اور وہ اتنا بڑا خبیث آدمی ہے اور اتنا بڑا خبیث ہے، وہ اتنا بڑا خبیث ہے کہ جہاں خباثت ختم ہوتی ہے وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، وہ سمجھ آئیے، اتنا بڑا وہ خبیث ہے، اس کی باتیں مجھے آ کر سناتے ہیں اور میں نے کہا اسے پتہ ہی نہیں اہل سنت کہتے کس کو ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کا نہیں ہوا ہے، ہمیں تیرے اس علم کی اور ایسی تحقیق کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو رات کو بھی ایک بے تحقیقہ سنا ہے، میں نے اسے جواب بھی دیا ادھر ہی بیٹھے ہوئے محفل کے اندر ہی، اس بے تحقیقے کو سنا، بیٹھتے ہی اس نے بی بی پاک کے بارے میں کہا چکی چل رہی ہے،
میں نے کہا پھر تیرے ماں کی چل رہی ہے چکی؟ چکی تو انہی کی چل رہی ہے نا جن کے دروازے پہ جبریل سوالی بن کے آئے. کیا بات کیا بات. حسن حسین ہو گئے بیمار تے نظر میں روزے رکھے سادات اکرام نے کہ بچیاں اللہ سے دیوے اے روزے رکھساں ان کار کھانے ایسے کچھ نہیں ہے. تے مولا علی سرکار پھر یہودیوں کے ہاں ان کی فصل میں کام آپ نے کیا, مزدوری لی اپنی, اور اس لیے کہا کہ القاسم و حبیب اللہ, ہاتھوں سے مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے. اے نہیں کیا جڑے نذرانے لینے نے اللہ نے حبیب ہوں. ہاں جی, نہ ایک لگے نہ پھٹکڑی. جڑا مزدوری کرنا ہے اسے مند بھی رہنا ہے. کچھ سمجھش نہیں بھی ہے. مولا علی سرکار, میں علی نے نام پہ کرنا, یہ 2 نمبر پیرا نکالنا پہ کرنا, میں علی نکال پہ کرنا. مولا علی کام کیتا تے 2 کلو جو ملن. کتنے؟ 2 کلو. بی بی پاک نے انہاں پیسا, انہاں نے روٹیاں تیار ہوئیاں. دروازے تے دست تو کوئی, کیونکہ صبح روزہ رکھا پانیے تے کار کھانے سے کچھ نہیں ہے. شامی کی افطاری اس تے اور روٹیاں تیار کی کہ پانی نال کھا لے سا. ان گلاں بھی کرو نا جو پتہ لگے علی کون ہے. ہاں جی, دروازے تے جڑا آیا اس کہا جی میں مسکین ہاں تے بھوکا ہوں, مہربانی کرو. آیا کہڑے ویلے جس ویلے سوئی تے چڑھ لگی ہے تے روزہ کھولنے کا ٹائم ہے, دستک دیتی سی. انہاں وہ روٹیاں ادھر پیش کر دیتی تے پانیاں دی افطاری ہو گئی. دوئے تڑے پانیاں تے روزہ رکھا. شامی پھر اسی طرح روٹیاں تیار ہوئیاں. پھر منگنے لایا, اس آقا قیدیاں پہلے تیڑے آقا مسکین آ, پھر قیدیاں تے پھر آن کے کیا 3 دن آن گے. اسی طرح ہی معاملہ رہا. 3 دن مولا علی کے گھر آیا تو کہنے لگا میں یتیم ہوں. 3 دن آپ دیتے رہے, جسم لاغر ہو گیا, کمزوری ہو گئی. گرمیوں میں روزے ہیں, صرف پانی ہے, دن کو روزہ ہے, نظر کے روزے پورے کرنے ہیں. حضور کی بارگاہ میں بچوں کو اٹھا کر لے گئے, ساری بات بتائی. اسی وقت وہی نازل ہوئی, فرمایا محبوب علی کو خوشخبری سناؤ, سیدہ کائنات کو خوشخبری سناؤ. جس کے گھر کی روٹیاں لے کے آنے والا کوئی تھا وہ کوئی عام نہیں تھا, وہ فرشتوں کا پریزیڈنٹ جبریل امین تھا. وہ کبھی یتیم بن کے آتا تھا, کبھی مسکین بن کے آتا تھا, اور کبھی قیدی بن کے آتا تھا. اور جبریل یہ تعلیم دینا چاہتا ہے, یہ درے بطول ہے, یہاں سے اسی کو ملتا ہے جو سر جھکا کر فقیر بن کے آتا ہے. کر لے کہ بڑا جانا پڑ گیا. تیرے یہ چھپکلیاں تو میں سمجھا ہی کچھ نہیں, اور چھپکلیاں تجھے سمجھ نہیں آئی. آلے بیت رسول کا مقام کیا ہے؟ جس کے دروازے پہ جبریل آئے اور اپنا منصب چھوڑ دے. جبریل روح الامین ہے. جبریل کیا ہے؟ اور توجہ رکھو نا, بابے علمہ تکو. جبریل کیا ہے؟ روح الامین. نہیں سمجھیں کیا ہے جبریل؟ یہ ہے جبریل کا منصب. پاور کتنی ہے؟ میں پاور بھی بتاتا ہوں. ایک پر مشرق میں, دوسرے مغرب میں. اس نے یہ نہیں کہا جبریل آیا یہ روٹیاں دیو. انہوں نے کہا یہ رکھے اپنے کار منصب. اعلیٰ حضرت سمجھنے تو انہوں نے کیا, انہوں نے برا جڑا نا حسن بریلوی وہ سمجھنے آیا. یہ جنہ کیا نا نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی پاک نے بارے سے
انہیں پلیتوں کے پتا کر کے مقام ہے ابھی بھی نہ. اس واسطے حسن بریلوی کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شانے. پوری مسجد سے آواز آئے جس کا دل نہیں ہے بے شک چلا جائے، یہ پڑھنا پڑے گا قدر والے جانتے ہیں قدر شانے. حلالی سارے پڑھن گے قدر والے جانتے ہیں قدر شانے. اس طرح نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شانے. اہل بیت آل پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنانے. ہاں پرانے دشمنوں تے بھی تے نویں دشمنوں تے بھی جتنے دشمن نے آلے بیت دے لعنت اللہ علیکم دشمنانے. اور جتنے بھی میرے امام پاک کے مقابلے دے اندر آئے نے لعنت اللہ علیکم. اور انہاں دے جتنے بھی اپے نے انہاں دی جڑا یزید انہاں دا اپا ہے لعنت اللہ علیکم دشمنانے. آلے بیت اور سمجھ آ گیا؟ ہاں جی. تو میرے دوستو جہاد کی بات ہو رہی ہے اور یہ آل بیت کے گھر کا ورثہ ہے. جتنی جنگیں حضور نے لڑی ہے نا ان کا فاتح علی المرتضیٰ ہے. ہاں جب آپ کی تلوار چلتی تھی نا آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آج علی جیسا کوئی جبان نہیں اور آج ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی سیف الا ذوالفقار. یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاد کا موضوع ہو اور ان کے گھرانے کا ذکر نہ ہو؟ تو میرے دوستو صحابی نے کہا یار سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. کیا کرنا؟ ایمان لانا، دل و جان سے انہیں ماننا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مراد رسول کہا یا میں اپنی جان کے بغیر آپ کو مانتا ہوں. فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن شام نے بیان کیا. حضور نے فرمایا عمر اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کوئی یہ نہ کہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کے آپ کے محبت کرتا ہوں. فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. تو اس حدیث کا پہلا جو ٹکڑا اس میں یہ کہا گیا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. کیا کرنا؟ ایمان لانا. اور اس کے بعد افضل عمل ان کی جب آواز آ جائے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کیا کرنا؟ خود جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جا سکتے ہیں مجاہدین کو سامان مہیا کریں. وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ جہاد میں شامل ہوا ہے. حضور نے جہاد کے بارے میں ایک دفعہ ترغیب دلائی. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے مال اسباب پیش کیا، بہت سارے اونٹ. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا یہ میرا وہ رضاکار ہے جس نے 2 مرتبہ اللہ کی جنت ہم سے خریدی ہے. کوئی سمجھ آئی؟ تو ان کو کہتے ہیں یہ سارا مقام ہے. تو میرے دوستو دوسری حدیث پاک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. وقت پر نماز ادا کرنا. الصلاۃ وقتہا، نماز وقت پر ادا کریں. اول وقت میں پڑھیں جو صحیح اس کا وقت ہے نماز کا. اب یہاں تو کچھ لوگ جان بوجھ کر
لیٹ تشریف لے آتے ہیں، پھر اپنی مرضی کا پنکھا لگا کر اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں. اگلی صف میں اگر 2-4 بار کے پنکھا لگا کھڑے ہیں، نہیں جی نواب صاحب نے الگ لگانا ہے، کیونکہ کار سے لالا کہنا تو الگ لا کے نا اتنے رہا کر. کار پہنیاں جتیاں اتنے آ کے سانو نوابگیری دستے ہیں. کوئی سمجھ آئی ہے؟ اے جڑے لوگ مسجد جس طرح آگے کرنے نا، کوئی نمازہ شمازہ نہیں، اے میں کب ٹھپ ہے. مسجد کی لائٹ لگی ہے اور تساں بجانے کی توفیق نہیں ہوئی تو نکل گیا، وہ بڑا گناہ ہے. کیوں بجلی ضائع ہو رہی ہے؟ کار تو تسی اس طرح نہیں کر رہے ہو. کرنا کوئی بتا اس طرح؟ بولو نا. فالتو پکھے بند کرو، لائٹاں بند کرو. اگر 2-3 بندے واسطے ایک پکھا لگیا تو اتنے آ کے کھلو رہو. تساں کوئی نہیں اتوں ڈانا. ایک اور دوسرا ٹائم اوپر اچھو. کیا کرو؟ ہاں ٹائم پہ آؤ. کسی حدیث اتنی لکھا کہ مسجد کھلی رہے اور اے اور جڑا اشراق پڑھ کے کار ویسی اس کو پہلے بہنا نہیں ہے. کدھر بھی لکھا ہے؟ سچیاں دسو مسیدیاں تو بہت مرچہ لگیاں بندیاں. سنو چھوڑ دیں، آپ میری طرح توجہ کریں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، انہیں چھوڑیں. درود پاک پڑھو جی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز مسجد میں پڑھی. سنتے کہاں پڑھی ہے؟ اس محفل میں علماء موجود ہیں، پوچھیں ان سے سنتا کیسے پڑھی ہیں حضور نے؟ کیوں پڑھی ہیں کہا ہے؟ کو پتہ نہیں؟ کو پتہ ہے گلا نا؟ فرمایا جتنی جگہ تے سجدہ کر سو نا، اتنی جگہ کل قیامت ال تیڑے تو سنی گواہی دے سو. مسجد وچ بھی یہ حکم ہے کہ جتے فرض پڑھے تو ہٹ کے سنتا پڑھو. سنتا حضور کار پڑھنے ہیں، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا. ایک گل ہے، دوئی گل ہے کار میں وچ بھی کار لیا بھی پتہ لگے یار نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ نکی نکی جڑی گلاں نے سمجھنے نہیں. کوشش کرو قرآن کی تلاوت نماز جڑی جماعت تو علاوہ اس اپنے کار کرو تاکہ تواڈے بچے بھی اسے شامل ہوں. تواڈا جڑا وہ مسکن ہے جتھے رہنے ہو اتھے اللہ کی رحمتاں نے فرشتے نازل ہو. اے وجہ سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا وقت پر نماز ادا کریں. پھر کون سا عمل ہے؟ ہن اگلی گل آ گئی. فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کوئی تبلیغ قبول نہیں ہونی، کوئی نماز نہیں، کوئی جہاد قبول نہیں جس بندے نے دل وچ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں. ہن بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہاں میں پڑھ کے ان پڑھ آخنا بےدب ہو گئے. ماں باپ اگے چلا چلا کے بولنے، نہیں دیکھنے کہ ساڑھے سامنے کون بیٹھے جنہاں زندگی میں سارے پاپڑ بیل کے تینوں اس مقام تے پہنچایا. آج جڑیاں ڈگریاں چاہ کے تو پھرنا پیا نا، اے پوچھ اپنے والدین. اور میں مثال دے سکتا کئی ایسی مائیاں جڑیاں بیوہ ہو گئیاں، لوگوں نے گھراں چ کام کرنیاں، انہوں نے واش روم صاف کیتے، انہوں نے بچے نے گندے کپڑے دھونیاں، برتن دھونیاں، نالیاں صاف کر کے اتوں پیسے لے کے بچیاں پڑھا رہے ہیں. اور میرے کو شکایت آئی ایسی مائی نے بچہ بھی والدہ نے منہ کے کھڑا ہو جانا اور بدتمیزی کرنا. اس واسطے یہ جو یہ حدیث ہے نا، اس نے ایک ایک چیز بیان کی تھی. سب سے افضل عمل فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا. سب سے افضل عمل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور آگے فرمایا پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا اس کے بعد جہاد کرنا سب سے افضل ہے. اس کے بعد اور جڑے لوگ ماں باپ کی مرضی تو بغیر کسی دربار پہ جاؤ نا، کچھ بھی نہیں ملنا، سارا کوڑ ہے. کوئی بڑی سرکار نہیں دینے. یہ پتہ نہیں اور سننا نہیں چاہتے ہیں تسی ہیں جی، نہیں دینے. حضور پاک نہیں دینے تو بڑی سرکار کتے دینے. حضور فرمایا اس بندے نہ میرے نال تعلق ہی نہیں جس تے ماں باپ ناراض ہو. صحابی نال ماں ناراض ہو گئی. حدیث پاک ہے
نکلنے کا ٹائم آ گیا, تلخی لگ گئی, اللہ اس عذاب تو سارا بچائے. وہ سکرات ہونا, تلخی لگ گئی, بہت تکلیف چین ساہ اتنے اڑ گئے. انہوں نے وائف جڑی حضور کو لائی, پنجابی سمجھ آنی پہ نے, آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا خامن صوم و صلات کا پابند ہے, آپ کا نمازی ہے, صحابی ہے, روح نکل رہی ہے لیکن بڑی تنگی ہے, دعا فرمایا اللہ اس کے لیے آسانی کرے. حضور اگر نکاح بھی مارو نا تو ہو سکنے ہے سارا, لیکن پریکٹیکل عمل کروا کے حضور نے دسا کہ بھائی گل گئے میں. حضور فرمایا اس کی ماں زندہ, جنہیں جی یا رسول فرمایا بلاؤ. ان کی ماں آ گئی, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بیٹے پہ راضی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دنیا کی بات کرتے ہیں, میں آخرت میں بھی اس کے ساتھ راضی نہیں ہوتی. فرمایا معاف کر دو, وہ اس وقت بڑی سختی میں ہے, تلخی لگی ہوئی ہے, سکراتا لگا ہوا ہے, اس کی روح اٹکی ہوئی ہے, مہربانی کر. کہا یا رسول اللہ راضی نہیں ہوتی. اس وقت کو سارے یاد کریں جڑے ماں باپ کو کچھ سمجھے نہیں, اور قرآن میں صرف ماں کا ذکر نہیں کیا, ساتھ باپ کا بھی کیا ہے. باپ ہے تو ماں نے بچوں تسی نکلے ہو نا, پیو نہ ہوگا تو تو بٹے جو نکلے ہیں. تو گلا سچیاں سچیاں کہہ میں نے سمجھا کر, ماں بعد چے پیو پہلے گئے. آدم علیہ السلام پہلے بھی, آبا پہلے گئے. اور بولو نا گنگے ہو بچہ کو کون پہلے ہے؟ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نہیں, تائیں پسلی جو بائی سے سرکار پیدا ہوئی ہیں, تے ماں بعد چاہیے نا, پیو پہلے آیا. تے جڑا پیو سمجھی کچھ نہیں. اور اے محفل ہونی ہے نا, اے ماں کی شان میں پڑھے, میں اگر پیو کی شان میں پڑھ. اے جڑے دا خان ہونے نا کیا کرو, پیو کی شان میں بھی تو منطقوں پڑھو نا, آنی نہیں پڑھو کے جو. بس ایک ہی آنی, پیو مرے سر ننگا ہوندا تے بائی مرنی کنڈی کالی. ماما باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی. میاں صاحب سارا پڑھ گئے, میری گلا کہہ کے میں نا باہر سسٹم چل پہ دینا, درود پاک پڑھ کے لو. اور سمجھ آ رہی ہے کہ گل پہ کرنے ہیں. ماں باپ نہیں فرمایا کہ معاف کر دے. حضرت علقمہ نہیں والدہ کہنا میں معاف نہ کر. نمازی کتنے نے آیا مسجد نبی میں, نماز کس پیچھے پڑھنے آیا؟ نبیہ نے امام پیچھے, اللہ نے نبی پیچھے تھے. مقام کیا صحابی ہے, تو تے میں کڑے باغ میں بھولیاں ہوئے جڑا اٹک کیا ہونا ہے جی. آئی جان شکندے اندر جویں ویلنے وچ گنا, جان آ گئی مشکل ہو گئی. حضور نے کہا معاف کر, نہیں کرتی. حضور نے کہا چلی جاؤ. حضور نے حضرت بلال حضرت یاسر سے کہا جاؤ اسے کلمے کی تلقین کرو. بڑی کوشش کی, کلمہ اس کی زبان پر نہیں آیا. کہا یا رسول اللہ فرمایا لکڑیاں کٹھی کرو, ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. جس طرح ہندو ساڑی نے نا اپنے بندے آئے اسی طرح ساڑی چھوڑ, کوئی جنازہ نہیں, کوئی غسل نہیں, کوئی کلمہ نہیں, چلو اسی جنازے بھی نہ اس نے کشنے ہیں. میری سرکار فرمایا آگ لا دو. ادھر آگ نہ پروگرام ہویا, کہنے مشکل جڑا کام آوے وہ تھوڑا یار ہونا اصل ہے. صحابی کو رہا نہیں کیا نا جڑا کٹھے نال پہنے اٹھتے ہیں. اس نے کہا ہوں یارا میرے یار بڑی مشکل آ گئی. وہ دوڑ پیا پھر والدہ کو, اس نے کہا تیرے پترے آگ لاؤن لگے. آنن پھر ماں کو نہ سر کا دوپٹہ یاد رہا نہ پاؤں کی جوتی یاد رہی. تسا ہو صحابہ میرے پترے آگ نہ لائے ہو, میں نبی پاک نے زلفہ نہ واسطہ نے آگ نہ لائے ہو, نبی پاک نے شہزادی نہ واسطہ نے آگ نہ لائے ہو, میں معاف کر دیتا. تے پتر اٹھ کے بیٹھ گیا. اللہ نے فرمایا محبوب ہونے سب کچھ رہنا چاہنا یا آنا چاہنا؟ گل بھی پوچھے رہنا چاہنا یا آنا چاہنا. اس واسطے میرے ویروں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ماں باپ نہ کو بڑا مقام نے. ماں باپ نے عزت کیتا کرو, انہوں نے قبروں پر گچھا کرو جنہوں نے ماں باپ نے قبروں نہ پتہ اتنے سلام کیتا کرو. اور جمعے جمعرات کا جانا سنت نے.
ہاں یہ علی محمد انجینی اور دوئے تریے بدماشا سننا چھوڑ دیو. اے تو انہوں کہتا سنا ماں باپ نہ کے مقام ہے, اے تے حضور نہ مقام بھی نہیں دا سکنے. بڑی شان ہے. اس واسطے ساڑھے موضوع نہ ہے جہاد فرمایا ہون جس تے ماں باپ راضی او جہاد کرنے جائے. کیا کرنے جائے؟ ابو ذر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سے عرض کیا کون سا افضل؟ ابھی تک جو ہے پروگرام کی تیسری چوتھی حدیث شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ پر ایمان رہنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل ہے. حضرت ایک آدمی ہے حضور کی خدمت حاضر عرض کیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل؟ فرمایا وہ مومن جو راہ خدا میں اپنی جان اور مال اللہ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے پیش کرے. پھر فرمایا مومن کسی گھاٹی میں بے عبادت رہتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے. اس تو بعد افضل ہو گئے کہ نماز بھی پڑھنا ہو گئے لیکن لوگ اس نے شر کو محفوظ بھی رہنے ہوں. پتہ نہیں سمجھ دیا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام موسیٰ کاظم علیہ السلام بارک میں پڑھا کہ انہوں کو بندے آنے تو پیسے دینے ہیں سارے ہاں. تو انہوں نے یہ خادم ہے کہنے جناب آپ سب کو پیسے دیتے ہیں, یہ تو آپ کا مخالف ہے, باہر نکل کے آپ کو برا بلا کہتا ہے, یہ تو اہل بیت کو نہیں مانتے. آپ نے فرمایا ان کے شر سے بچنے کے لیے دیتا ہوں. فرمایا جس سے نیکی کر پھر اس کے شر سے بچنے کی دعا بھی کر. گل سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا میں عبادت بھی ہوئے تے بندے شر تو محفوظ بھی ہون. تے اللہ تعالیٰ نا جڑا فرمان تو سنا کہ اے جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے. قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بزرگاں پوچھا گیا جنت چیز کی ہے؟ فرمانے اللہ کے خوش ہونے کا نام. بندہ مومن پہ اللہ خوش ہو تو اس کو جنت کہتے ہیں, نا خوش ہو تو جہنم کہتے ہیں. تو آج آپ نے یہ دعا کرنی ہے اگر آپ کو اسلام کسی ٹائم بھی مسلمان مدد کے لیے پکارے اور آپ کی حکومت اعلان کر دے اس وقت پھر چھپ کے نہیں بیٹھنا, پھر لب کا کہتے ہوئے یہ باہر نکل آنا ہے. بتائیں آپ اس طرح کریں گے؟ کل بھی ہماری بہت بڑی ریلی نکلی ہے اسی ضمن میں تحفظ مسجد اقصی اور فلسطین. آج بھی ہماری ریلی ہے آمنہ مسجد سے نکلے گی جمعہ کے بعد, شامل ہوں اس کے اندر. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں چلو ہم کچھ کر نہیں سکتے تو خریداروں میں نام تو آ سکتا ہے نا. اس نے کہا یوسف کو تو وہ ترازو پہ کھڑے کر کے پورے مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے کھڑے, وہاں تو سونا ہیرے جواہرات اور یوسف کی قیمت لگ رہی ہے اور تو یہ روئی کی ہڈی اٹھا کر کدھر جا رہی ہے. اس نے کہا ضروری نہیں ہے کہ میں یوسف کو خرید لوں, لیکن قیامت کے دن آواز آئے گی یوسف کے خریدار کھڑے ہوں میں بھی کھڑی ہو جاؤں. چلو آپ ہاتھوں سے نہیں کر سکتے, جہاد زبان سے کر لیں. زبان سے بھی نہیں کر سکتے, دل میں تو آپ یہودیوں کو برا جانے نا بھائی, ٹھیک ہے. اور کچھ یہاں ایسے بھی یہودیوں کے پالتو مولوی ہیں جن کو آج کل امن بڑا یاد آیا ہوا ہے. بھائی آج کل یاد آیا تو فلسطین پر پہلے جو ظلم ہو رہا تھا, باپ اور بیٹا مسجد اقصی کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے اوپر یہودیوں نے کتے چھوڑ دیے. وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو نہیں؟ ان کے سامنے ان کے شیر خار بچوں کو زمین پر رکھ کے ان کے فوجیوں نے اوپر اپنے پاؤں رکھ کے مار دیے. اس وقت تمہیں یہ امن نظر نہیں آیا اور آج تم ہمیں امن سکھاتے ہو اور کہتے ہیں امن سے بات کریں. کس چیز کا امن؟ جب کفار تیرے گھر کے اندر گھس گیا, تیری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرنے لگا, اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ امن کرتا ہے. قرآن نے ہمیں صاف کہہ دیا ہے جو مشرک ہے اگر وہ آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے بالکل پھر آپ اس کا بالکل صحیح طریقے سے جوابی کارروائی کریں. اور جتنے بھی مجاہدین وہاں مسجد اقصی کی حرمت عزت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے, اللہ یہود و غنود کو ذلیل اور خوار فرما. یا اللہ جتنے بھی اسرائیل کے جتنے بھی چیلے چاٹے ہیں امریکہ یا کوئی بھی, یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ڈینگی کا یہ جو تیرا
راکٹ ہے نا مچھر، اس کو ادھر بھیج دے اور ان کو مچھروں کے ذریعے مروا دے، کیونکہ تو مروانے پہ آئے تو ہاتھیوں کو بھی مروا دیتا ہے۔ یا اللہ کملی والے کے صدقے، حسنین کے صدقے یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یہ دعا مانگے، درد پیدا کریں، چھوڑ دیں اپنی لڑائیوں کو، کچھ مسلمانوں کے بارے میں سوچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔